ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم نے زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز ڈسکس کیں. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ بن سکتی ہیں، ان کی یو آئی پیج میں کس طرح ہوتی ہے، ان کی نیویگیشن براؤزر میں انٹیگریٹڈ ہوتی ہے، اس میں دونوں براؤزر کا اور اس کا جنرل مکس ہو جاتے ہیں. اینڈ دین جو کی کانسیپٹ ہے کہ وہ پارشل ٹرسٹ ہیں، کہ وہ ایک سینڈ باکس میں چلتی ہیں، اسمالر سیٹ آف اے پی آئی کو انووک کر سکتی ہیں. فل ٹرسٹ بنانے کی ڈسکشن کی کہ فل ٹرسٹ بنانے کے لیے یوزر کو ایک سرٹیفکیٹ انسٹال کرنا ہوگا، اینڈ دین اپلیکیشن میں کچھ چیزیں مارک کرنی ہوں گی، وہ ہم نے دیکھی. اینڈ دین وی ڈسکس ڈاؤن لوڈ گروپس، کہ کس طریقے سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تاکہ جو یوزر کا فرسٹ ٹائم اوپن کرنے کا ایکسپیرینس ہے وہ سلو نہ ہو. اس کے بعد ہم نے ریسورسز ڈسکس کیے، جو ویدر براؤزر بیسڈ ہے یا نارمل ڈیسک ٹاپ ہے، اس میں ایک کی کانسیپٹ ہے. ریسورسز دو طرح کے ڈسکس کیے، بائنری ریسورسز اور لاجیکل ریسورسز. بائنری ریسورسز وہ ریسورسز ہیں جنہیں ڈاٹ نیٹ میں نارملی ریسورسز کہا جاتا ہے. بائنری ریسورسز میں بھی دیر آر ایمبیڈڈ ریسورسز جو ایکسیکیوٹیبل کا پارٹ بنتے ہیں، دیر آر لوز فائلس جن کا صرف ریفرنس پڑا ہوتا ہے. ہم نے زیمل سے اور پروسیجرل کوڈ سے دونوں سے ایمبیڈڈ اور لوز ریسورسز کو ایکسیس کر کے دیکھا. اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن ٹچ کی تھی کہ لوکلائز ریسورسز کیا ہوتے ہیں، اور آج ہم اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. تو اپلیکیشنس کو لوکلائز کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وین یو اسٹارٹ ڈیولپنگ پروفیشنل اپلیکیشنس یو ول سی کہ آپ کو یو نیڈ ٹو لوکلائز مور آفن دین یو تھنک یو نیڈ ٹو. یعنی آپ ایک کمپیوٹر سسٹم پہ پرابلی جتنی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں وہ ساری کی ساری کچھ کلچرس کے لیے لوکلائزڈ ہیں. مثلاً دیر آر 8 اور 10 یورپین لینگویجز، اور مائکروسافٹ کی ساری پروڈکٹس آپ اگر اس کلچر میں سوئچ کریں ان سارے کلچرس میں چلیں گی، اینڈ دوز آر ویری یوزفل ٹارگیٹس. مائکروسافٹ کی پروڈکٹس تو پرابلی 100 اور سو کلچرس کے لیے لوکلائزڈ ہوں گی، بٹ دیر از دا نیڈ ٹو لوکلائز ٹو ملٹیپل کلچرس، اینڈ دیٹس اے ویری کامن نیڈ ان پروفیشنل اپلیکیشنس. یعنی جب آپ کسی اپلیکیشن جو ملٹیپل جگہوں پہ ڈپلوائے ہونی ہے، جو آپ نے ورلڈ مارکیٹ میں سیل کرنی ہے، تو دین لوکلائزیشن، یا اس کا پہلے سے زیادہ انٹرنیشنلائزیشن کہتے تھے، دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. لوکلائزیشن میں ایک سمپلر چیز ہے کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں ان کے ڈفرینٹ ورژنس ہوں، اینڈ دین یو وانٹ کہ جو آپ کے پاس اپلیکیشن میں اسٹرنگس یوز ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ کے پاس ٹیکسٹ یوز ہوا ہے وہ ٹیکسٹ لوکلائزڈ ہو. آپ نے کہیں ہیلو ورلڈ لکھا ہے تو آپ میں بھی اردو میں خوش آمدید لکھنا ہو آپ نے، یعنی کچھ ہر لینگویج کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن دینی ہو. تو اس کانسیپٹ کے لیے لوکلائز کرنے کے لیے، بائنری ریسورسز کو لوکلائز کرنے کے لیے، پہلی بات تو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ لوکلائز کرنا ہے تو ریسورس کو ایمبیڈ کرنا ہے. ایمبیڈڈ کرنا ایک ریکوائرمنٹ ہے لوکلائز کرنے کے لیے. ناؤ یو ہیو اٹ ایمبیڈڈ، ایک ریسورس ہے، آپ نے اسے ایمبیڈ کر دیا اینڈ یو وانٹ اٹ لوکلائزڈ، تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوکلائز کے لیے جو ڈاٹ نیٹ میں کنسیپٹ ہے وہ سیٹلائٹ اسمبلیز کا کانسیپٹ ہے. سیٹلائٹ اسمبلیز کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک مین اسمبلی ہے جو آپ کی ایکسیکیوٹیبل ہے، اور پھر آپ کے پاس کچھ ڈی ایل ایل اسمبلیز ہیں، ون فار ایچ کلچر یو وانٹ ٹو سپورٹ. تو جتنا بھی کانٹینٹ آپ کا کلچر اسپیسیفک ہے وہ سیٹلائٹ اسمبلی میں چلا جائے، اور باقی سارا جو مین لاجک ہے وہ مین اسمبلی میں ہو. تو مین اسمبلی کمبائنڈ ود اینی آف دا سیٹلائٹ اسمبلی وہ ایک کمپلیٹ اپلیکیشن ہے. آپ نے جو بھی لینگویج اسپیسیفک چیزیں تھیں وہ سیٹلائٹ اسمبلی میں ڈال دیں، اور مین اسمبلی میں باقی لینگویج نیوٹرل یعنی کلچر نیوٹرل چیزیں ڈال دیں. تو سیٹلائٹ اسمبلیز کس طرح سے آرگنائز ہوتی ہیں؟ آپ کے پاس ایک کلچر جو بھی آپ کا لیٹ سے انگلش یو ایس ہے تو EN-US نام کا فولڈر ہوگا جس کے اندر ایک اسمبلی نیم، جو بھی آپ کا اسمبلی کا نام ہے وہی .resources.dll. تو ایک آپ کی لیٹ سے myprogram.exe ہے اور ایک myprogram.resources.dll ہے، اور یہ دونوں کمبائن ہو کے کمپلیٹ ایگزیکیوٹیبل ہیں. اور کون سی والی myprogram.resources.dll یوز کرنا ہے؟ اس سب فولڈر والی جو کرنٹلی چوزن کلچر ہے. دیٹس دا اسکیم آف ڈاٹ نیٹ، جس طرح سے ڈاٹ نیٹ میں چیزیں لوکلائز کرتے ہیں. اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی کلچر کے لیے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو صرف اس کلچر کی چیزیں لوڈ ہوں گی.
باقی سارے کلچرز ڈفرینٹ ڈی ایل ایلس میں پڑھیں اور وہ میموری میں لوڈ نہیں ہوں گے، صرف جو آپ کا چوزن کلچر ہے وہ لوڈ ہوگا. تو دیٹس دا کی بینیفٹ کہ آپ اس طرح سیٹلائٹ اسمبلیز میں آرگنائز کر لیں. ناؤ دا کوشچن کمس کہ آپ لوکلائز یہ سیٹلائٹ اسمبلیز ایکچولی کیسے بنائیں گے. اور ایک تو یہ سیٹلائٹ اسمبلیز کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے، اور سیکنڈ ہم ایک لاک BAML جس کے تھرو ہم اسٹرنگس لوکلائز کریں گے اس کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے. اسٹرنگس لوکلائز کرنے کے لیے ایک تو اولڈر طریقہ تھا کہ آپ نے جہاں بھی اسٹرنگ یوز کرنا ہے، جو طریقہ نان WPF یا پہلے Win32 اپلیکیشنس میں یوز ہوتا تھا، وہاں پہ آپ ایک اسٹرنگ ریسورس لوڈ کریں. یعنی آپ نے ہیلو ورلڈ لکھنا ہے تو آپ ہیلو ورلڈ نہ لکھیں، بٹ ایک آپ کا اسٹرنگ ریسورس کا کانسٹنٹ ہے اور وہ کانسٹنٹ یوز کریں. اور ایکچولی جو وہ اسٹرنگ کیا بنے گا، یہ ایک اسٹرنگ ٹیبل میں ایک DLL میں یا ایک ایز اے ریسورس پڑھاؤ. دیٹس فائن، لاجیکلی بڑا ایزی ہے کہ ہر سیٹلائٹ اسمبلی میں ایک اسٹرنگ ٹیبل ہو، اور آپ مین پروگرام میں کہیں بھی اسٹرنگ یوز کرنے کے بجائے اس کی ID یوز کریں. یعنی اسٹرنگ ٹیبل XYZ کے اندر انٹری نمبر 11 وہ یہاں شو کرنی ہے. پروگرامیٹیکلی سوچیں تو لوکلائز کرنے کا یہ بڑا نیٹ طریقہ ہے، لیکن ایکچولی کوڈ لکھتے ہوئے سوچیں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے. کوڈ لکھتے ہوئے بڑا ایزی رہتا ہے کہ آپ وہیں پہ آپ نے ہیلو ورلڈ لکھنا ہے وہاں پہ لکھتے ہیں. تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو WPF کا طریقہ جو لاک BML کی فائل ہمیں سپورٹ کرتی ہے وہ اس سے بہت ایزی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ایک کلچر اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے بتا دیں کہ لیٹ سے یہ آپ کا اسٹینڈرڈ کلچر ہے جس میں آپ نے پوری فائل لکھی ہوئی ہے، اور یہ جو کام ہے وہ سارے اسٹرنگس کو نکال کے ڈیفالٹ کلچر کا کلچر ٹیبل بنانا، اسٹرنگ ٹیبل بنانا، اور ہر جگہ اس کی ID یوز کرنا، یہ ہمیں آٹومیٹیکلی کر دیا جائے گا. سو دیٹ مینس کہ ہم نے اگر ایک اپلیکیشن بنا لی ہوئی ہے، کمپلیٹ ہے، ورکنگ ہے، اور اسے ہم نے لوکلائز کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو چینج کیے بغیر. ہمیں صرف نئی لینگویج کی ٹرانسلیشنس دینی ہوں گی. اس میں جو پہلا اسٹیپ ہے وہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کلچر بتائیں. یعنی ہم نے جو اپنی اپلیکیشن ڈیولپ کی ہوئی ہے اس میں جو سارے اسٹرنگس یوز کیے ہوئے ہیں وہ کس کلچر کے ہیں. یعنی اگر وہ انگلش ہیں تو ہم EN-US اسپیسیفائی کریں. اور یہ اسپیسیفائی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اسپیسیفائی ہم پروجیکٹ فائل میں کرتے ہیں. پروجیکٹ فائل میں ہم ایک UI کلچر کا ٹیگ دے کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈیفالٹ کلچر کیا ہے. اور یہ ٹیگ آپ ایک پراپرٹی گروپ میں دیتے ہیں جو کہ اگر لیٹ سے آپ ڈیبگ ورژن میں یا ریلیز ورژن میں یا کس کنفیگریشن کے اندر اسے یہ کلچر اسپیسیفک بنانا چاہتے ہیں، مے بی آپ کہہ رہے ہو کہ ڈیبگ ورژن لوکلائزڈ ہی نہ ہو اور صرف ریلیز ورژن لوکلائزڈ ہو، یا ایک آپ نے اسپیسیفک لوکلائزڈ ڈیبگ اور لوکلائزڈ ریلیز بنائے ہیں، تو آپ وہاں پہ ایک پراپرٹی گروپ میں UI کلچر ڈالیں گے. یا اگر آپ کسی کامن جگہ ڈال دیں تو پھر آپ کی ساری کنفیگریشنس لوکلائزڈ ہوں گی. یہ آپ نے کیا انٹری ڈالنی ہے؟ یہ آپ نے یہ انٹری ڈالنی ہے کہ ایک پراپرٹی گروپ بنا کے پروجیکٹ کے اندر کسی جگہ پہ اس میں UI کلچر، اور اگر آپ نے سارے اسٹرنگز انگلش میں لکھے ہوئے ہیں تو EN-US یہ آپ کو ایڈ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو اسمبلی کو بھی مارک کرنا ہوگا کہ واٹس دا نیوٹرل ریسورس لینگویج، جو اور وہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں، وہ ہم اس طرح بریکٹس میں اسمبلی اور نیوٹرل ریسورس لینگویج، اور ہم نے یہ بتایا English-US ہمارا نیوٹرل اسمبلی کا لینگویج ہے کی لینگویج ہے، اور الٹیمیٹ ریسورس فال بیک لوکیشن ہم نے بتائی کہ سیٹلائٹس ہیں. اس پوائنٹ پہ اگر آپ اس اپلیکیشن کو بلڈ کریں تو آپ کو ایک سیٹلائٹ اسمبلی ایک سب فولڈر میں EN-US کے سب فولڈر میں آپ کو ایک سیٹلائٹ اسمبلی ملے گی، assembly.resources.dll کے نام سے، جو بھی اسمبلی کا نام ہے .resources.dll کے نام سے. تو ہماری اپلیکیشن آلریڈی لوکلائزیشن اب سپورٹ کرتی ہے. اب کوشچن یہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہم نے کرنا ہے کہ یہ جو ہماری جو اسمبلی ہے اس کو ایک اور لینگویج میں سپورٹ کرنا ہے، سے ہم نے اردو سپورٹ کرنی ہے. اب ہم نیکسٹ کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کسی طرح سے کہ یہ سارے کے سارے جو ہماری اپلیکیشن میں اسٹرنگس یوز ہوئے ہیں وہ کہیں آ جائیں اور ہم ان کی ٹرانسلیشنس دے سکیں. تو اس میں جو آپ کو پہلا کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنی XAML فائل میں ہر جو کنٹرول آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوکلائزڈ ہو اس کی ایک UID دینی ہوگی.
آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے زیمل ڈسکس کی تھی تو ہم نے یہ ٹچ کیا تھا کہ ایک یو آئی ڈی ہے جو لوکلائزیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور وہ ایک کی ورڈ ہے زیمل میں، وہ ہر ریسورس کے لیے، ہر ایلیمنٹ کے لیے دینا ہوگا. آف کورس یہ ایک ٹیڈیس ٹاسک ہے، تو اس کے لیے ایک آٹومیٹڈ طریقہ ہے جس میں ہم یہ کمانڈ دے سکتے ہیں ms build/t:update_uid، اور جو بھی ہماری CS_proj فائل ہے وہ ہم دے دیں. یہ اس کے اندر سے ساری زیمل فائلز ڈھونڈ کے اور سب ایلیمنٹس کو UIDs دے دے گا. اس کے بعد اگر ہم یہ کمانڈ رن کریں lockbml، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، /parse project name.g.enus.resources، اور اسے ایک آؤٹ فائل دیں، لیٹ سے en-us.csv. تو CSV ایک کاما سیپریٹڈ ویلیوز کی فائل ہوتی ہے. تو اس فائل کے اندر میرے پروگرام کے سارے اسٹرنگ ریسورسز آ جائیں گے. یاد رہے کہ اس سے پہلے میں نے اپڈیٹ وہ UIDs اپڈیٹ کرنا ریکوائرڈ ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا کہ کس کس کو میں لوکلائز کرنا چاہتا ہوں. تو لیٹ سے میں نے انٹرفیس میں کسی جگہ ایک لیبل ڈالا ہوا ہے اور اس پہ اوکے لکھا ہوا ہے، کسی اور میں کینسل لکھا ہوا ہے، تو یہ اسے پتہ چل جائے گا اب ان میں UID ڈلی ہوئی ہے، دیٹ مینس یہ لوکلائزیبل ہیں. دیٹ مینس ان اوکے اور کینسل کو کاپی کر کے اس out-enus.csv میں ڈال دو اور اس کی سیٹلائٹ اسمبلی میں بھی ڈال دو. تو اس کی سیٹلائٹ اسمبلی میں بھی پہنچے گا، وہاں پہ اسٹرنگ ٹیبل میں اس کے ریسورسز آ جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے ہمارے پاس ایک فائل میں آ جائیں گے. تو یہ جو سارے ہمارے پاس اسٹرنگس آئیں گے یہ ایک کاما سیپریٹڈ فائلس میں لسٹ ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بیسیکلی ہوا کیا ہے، lockbml نے کیا کیا ہے، اس نے ایک جو اسٹرنگ ٹیبل پورا آپ کے پاس جنریٹ ہوا تھا اس میں سے وہ سارے اسٹرنگس نکال کے آپ کو ایک CSV فائل میں دے دیے. یہاں سے آگے آپ کا سمپل ٹرانسلیشن کا ٹاسک ہے. آپ نے ایک CSV فائل لینی ہے اور اس کے کورسپونڈنگ اسٹرنگس سارے کے سارے ٹرانسلیٹ کر کے ایک دوسری CSV فائل بنانی ہے فار سم ادر لینگویج. اس کے بعد جب آپ کے پاس یہ دوسری لینگویج کے لیے اسٹرنگ فائل آ جائے گی، CSV فائل کاما سیپریٹڈ فائل، تو آپ نے اس سے واپس ایک نئی لینگویج کی سیٹلائٹ اسمبلی بنانی ہے. وہ آپ کیسے بنائیں گے؟ وہ آپ دوبارہ lockbml سے بنائیں گے، اور اس بار آپ /generate یوز کریں گے اور بتائیں گے project name.resources.dll، اور یہ بتائیں گے کہ آپ نے نئی اسمبلی کس کلچر کی بنانی ہے. یہ جو اسمبلی جنریٹ ہوگی اسے آپ نے جس کلچر کے لیے بنایا ہے اسی نام کا آپ سب فولڈر بنائیں گے اور اس کے اندر کاپی کر دیں گے. تو تھوڑا سا مینول ٹاسک ہے، آپ میں بھی اس کے لیے ایک اسکرپٹ لکھ کے کر سکتے ہیں اگر بہت ساری لینگویج سپورٹ کرنی ہے. بٹ ان دا اینڈ آرگنائزیشن کیا بنی ہے، آپ کی اسمبلی کی ایگزیکیوٹیبل پڑی ہے، لیٹ سے myassembly.exe، اور سیم ڈائریکٹری میں بہت سارے فولڈرز پڑے ہیں، ون فار ایچ کلچر. ایک کلچر کے فولڈر کے اندر آپ کی myassembly.resources.dll لوکیٹڈ ہے. تو ایک ریسورس جب آپ نے اسے ایکچولی لوکلائز کیا تو کیسے کیا، آپ نے MS build کے تھرو ہر UI ایلیمنٹ کو ایک UID دی. اس کے بعد آپ نے پروجیکٹ سیٹنگس میں مارک کیا کہ آپ کا UI کلچر کیا ہے. اس کے بعد آپ نے جنریٹ کیا، آپ کی سیٹلائٹ اسمبلی بن گئی. پھر ایک سیٹلائٹ اسمبلی سے آپ نے lockbml یوز کر کے سارے اسٹرنگس نکال کے ایک CSV فائل میں ڈال لیے. وہ کیوں ڈالے؟ تاکہ آپ انہیں مینولی دیکھ کے ٹرانسلیٹ کر سکیں. ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے ایک نئی CSV فائل بنائی، اور وہ نئی CSV فائل دے کے آپ نے ایک نئے کلچر کی سیٹلائٹ اسمبلی بنا لی. دیٹس ہاؤ یو لوکلائز این ایپلیکیشن. دیٹس ہاؤ یو لوکلائز بائنری ریسورسز. تو یہ لوکلائزیشن ہے، اور یہ بائنری ریسورسز کی ڈسکشن ہم نے اتنی کرنی تھی. اینڈ ناؤ وی موو ٹو لاجیکل ریسورسز. لاجیکل ریسورسز کیا ہوتے ہیں؟ لاجیکل ریسورسز آر arbitrary .NET آبجیکٹس جو ہم کسی بھی ایلیمنٹ میں اسٹور کر سکتے ہیں. دیٹ مینس اینی آبجیکٹ وچ آر اسٹورڈ ایز پارٹ آف این ایلیمنٹ. یعنی ہر ایلیمنٹ میں، بیسیکلی ہر فریم ورک ایلیمنٹ اور فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ دونوں میں دیر از اے ریسورسز ڈکشنری، یعنی ریسورسز نام کی پراپرٹی ہے. اینڈ اینی تھنگ ایڈیڈ دیر وی کال اٹ اے لاجیکل ریسورس. یہ ابھی ایگزامپلس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ہم اسے ریسورس کیوں کہتے ہیں اور یہ کس طریقے سے یوزفل ہوتا ہے. بٹ بیسیکلی اینی تھنگ ایڈیڈ ٹو دا ریسورسز ڈکشنری از اے لاجیکل ریسورس. نارملی جو چیزیں یہاں پہ ایڈ ہوتی ہیں دے کین بی ڈیٹا پرووائڈرس اور اسٹائلس، بٹ ہم ابھی چونکہ وہاں تک نہیں گئے، ہم سمپل ایگزامپل لیں گے. ہم سمپل ایک برش کو، ایک جو برش آبجیکٹ ہے وہ یہاں پہ ڈال کے ایک ریسورس کے طور پہ، ایک لاجیکل ریسورس کے طور پہ ایڈ کریں گے،
اور دیکھیں گے کہ اسے یوز کرنے اور نہ یوز کرنے میں کیا ڈفرینس پڑتا ہے. تو یہ ہماری فرسٹ ایگزامپل ہے برشز کے ساتھ. پہلے ہم ریسورس نہیں یوز کریں گے اور پھر دیکھیں گے ریسورس یوز کرنے سے کیا چینج آتی ہے. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک باٹم پہ ونڈو کے باٹم پہ ایک یو آئی دی ہے اسی طرح کی جیسے وہ فوٹو گیلری اپلیکیشن میں ہے, اور ہم نے ہر بٹن کا بیک گراؤنڈ یلو سیٹ کیا ہے اور اس کا بارڈر برش ریڈ سیٹ کیا ہے. ہر ایک کو ہم نے ایک ریسورس سے سورس دیا ہے, وہ فائل اس سے اس کا امیج آ گیا ہے. یہ والے ریسورسز بائنری ریسورسز ہیں, ابھی تک یہاں پہ کوئی لاجیکل ریسورس یوز نہیں ہوا, اور ہم نے ونڈو کا بیک گراؤنڈ بھی ٹاپ پہ یلو سیٹ کیا اور اس کے بعد ایک ڈاک پینل کے اندر اسٹیک پینل بنایا ہے. اس ایگزامپل میں اگر ہم یہ ونڈو کے اندر ایک ریسورس ایڈ کریں تو وہ ہم کیسے ایڈ کریں گے؟ ہم ونڈو ڈاٹ ریسورسز اور اس کے اندر ہم نے 2 سالڈ کلر برشز ایڈ کیے. ایک کا نام ہم نے دونوں کو ہم نے نیم کیا, لاجیکل ریسورسز نیم ہونے ریکوائرڈ ہیں, ادروائز ہم انہیں ریفر نہیں کر سکتے. ایک کو ہم نے بیک گراؤنڈ برش کا, ایک کو ہم نے بارڈر برش کا, اور یلو اور ریڈ انہیں نام دیا, اور اگین یہ ٹائپ کنورٹر سے ایکچوئل سالڈ کلر برش بن جائیں گے. اس کے بعد ہم نے ونڈو ڈاٹ بیک گراؤنڈ کو ایک اسٹیٹک ریسورس اور ریسورس کی بیک گراؤنڈ برش اس طریقے سے سیٹ کیا. ہم نے یہ بیک گراؤنڈ برش کو پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے کیوں کیا ہے اور ایٹریبیوٹ سنٹیکس سے کیوں نہیں کیا, اس کی بھی ہم ابھی ڈسکشن کریں گے. لیکن ہم نے اسے پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے اسٹیٹک ریسورس کی یو سے دی, اس پہ سیٹ کر دیا. سو دیٹ ول میک دا بیک گراؤنڈ یلو. اس کے بعد ہم نے ڈاک پینل اور اسٹیک پینل بنایا جیسے پہلے بنایا تھا, اور بٹن کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا, اور ناؤ وی یوزڈ اے اسٹیٹک ریسورس ایکسٹینشن, اور اس ایکسٹینشن کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بیک گراؤنڈ برش اور بارڈر برش ایک ہی پیرامیٹر پاس کیا. یہی کام ہم نے سارے بٹنس کے ساتھ کیا. آؤٹ پٹ اس پروگرام کی وہی ہوگی جو لاسٹ پروگرام کی تھی. تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے وہ فرسٹ ایگزامپل سے لانگر ہے, بیکاز ہمیں زیادہ ہر جگہ اسٹیٹک ریسورس اور ریسورس نیم دینا پڑا. لیکن ایکچولی یہ پہلی ایگزامپل سے زیادہ ویل آرگنائزڈ ہے کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ اور بارڈر کلر صرف ایک جگہ مینشنڈ ہے, یعنی جو یلو اور ریڈ چوز کیا آپ نے وہ صرف ٹاپ پہ ایک جگہ مینشن کیا ہوا ہے, انسٹیڈ آف دا فرسٹ ایگزامپل جہاں پہ آپ نے 10 جگہ پہ اس کا کلر مینشن کیا تھا. فرسٹ ایگزامپل میں آپ ہر جگہ یلو کہہ رہے تھے, اگر آپ نے چینج کرنا ہے آپ نے ہر جگہ چینج کرنا ہے, آپ سے کوئی جگہ مسٹیک میں رہ بھی سکتی ہے, دین دا انٹرفیس وڈ بی انکنسسٹنٹ. فار ایگزامپل اگر میں اس کا چاہوں کہ بیک گراؤنڈ ایک گریڈینٹ ہو جائے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ آئی وڈ جسٹ چینج کہ جو ریسورسز سیکشن ہے وہاں پہ ایک سالڈ کلر برش کی جگہ ایک لینئر گریڈینٹ برش بنا دوں اور اس کی بیک گراؤنڈ برش سیٹ کروں. اب لینئر گریڈینٹ برش بنانا ایکچولی کافی لمبا کام ہے, اس کے گریڈینٹس سارے گریڈینٹس دینے پڑتے ہیں, یہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ گریڈینٹس کہاں سے شروع ہوں. تو یہ سارا کام ہم نے ایک جگہ پہ کر دیا, اور اس کے بعد اب یہ آؤٹ پٹ ونڈو میں آپ کے پاس گریڈینٹ میں کلر آ گیا. اب اگر میں فرسٹ ایگزامپل یعنی وداؤٹ ریسورسز ہر ایک کو گریڈینٹ برش دینے لگوں تو اس کا مطلب مجھے ہر بٹن کو پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے سیٹ کرنا ہوگا, اس کا بیک گراؤنڈ, اور ہر ایک کے اندر یہ 3-4 لائنس کا کوڈ آئے گا لینئر برش کا. تو یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے جس میں ایکچولی ریسورس کو یوز کرنے سے کوڈ کم ہوتا ہے. بٹ کی جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک جگہ پہ مینشن کیا کہ یہ برش کیا ہو, انسٹیڈ آف کہ آپ ہر جگہ مینشن کر رہے ہیں, which means changing it is very easy, styling it is very easy. تو یہ آپ نے لاجیکل ریسورس یوز کیا. اب اس لاجیکل ریسورس میں آپ کے پاس بیسیکلی آپ یہ نوٹ کریں کہ یوز کس نے کیا؟ بٹن نے. ڈیفائن کہاں ہوا ہے؟ ونڈو پہ, یعنی ونڈو پہ ڈیفائن کیا اور بٹن نے یوز کیا. تو بیسیکلی جب آپ یہ اسٹیٹک ریسورس کی مارک اپ ایکسٹینشن یا اسٹیٹک ریسورس کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں, ہم نے ایک جگہ ایلیمنٹ یوز کیا ایک جگہ مارک اپ ایکسٹینشن یوز کی, یہ دونوں یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی دے واک دا ایلیمنٹ ٹری, یعنی وہ ایلیمنٹ ٹری میں اوپر جاتے ہیں پیرنٹس ٹو پیرنٹ ٹو پیرنٹ انٹل دے فائنڈ دا نیمڈ ریسورس. ہم نے نیم کیا رکھا تھا؟ بیک گراؤنڈ برش اور بارڈر برش. سو دے آر سرچنگ دا ریسورسز آف ایوری پیرنٹ ایلیمنٹ, اینڈ ایون اگر انہیں ونڈو میں نہ ملے دے وڈ گو ٹو دا اپلیکیشن لیول ڈکشنری. تو اپلیکیشن لیول پہ بھی ایک لاجیکل ریسورسز کی ڈکشنری ہے which can be shared by multiple windows. تو جب آپ نے یہ ایک جگہ پہ ریسورسز میں برش بنایا تھا
بیسیکلی ہوا یہ کہ آپ کے پاس جو برشز کریٹ ہوئے وہاں پہ بھی ایفیشنسی آئی ہے. آپ کے پاس ایک بار برش کریٹ ہوا اور وہ سب نے اپنے کلر کے لیے یوز کر لیا, کیونکہ برش کا آبجیکٹ شیئریبل ہے. اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنانی ہو جو شیئریبل نہ ہو تو ہم اسے ایکسپلیسٹلی مارک کر سکتے ہیں کہ شیئرنگ نہیں کرنی, بٹ دیٹس سیپریٹ جس پہ ہم بات کریں گے. رائٹ ناؤ ہم نے ایک آبجیکٹ ریسورسز میں بنایا, وہ آبجیکٹ ہر جگہ یوز ہو گیا. سو دیر از ایفیشنسی ان آبجیکٹ یوزیج, یہ بھی ایک بینیفٹ ہوا. اور ہم نے اسپیسیفائی ایک جگہ کیا جس جگہ کو چینج کر کے ہم ہر جگہ کو افیکٹ کر سکتے ہیں, دیٹس سیکنڈ بینیفٹ. فار ایگزامپل جب ہم HTML کے ساتھ CSS یوز کرتے ہیں, کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹس, تو اسٹائل شیٹس جو مین چیز ایڈ کرتی ہیں وہ یہ کہ آپ ایک کامن پیرنٹ پہ کوئی اسٹائل ڈیفائن کر سکتے ہیں. مثلا آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بولڈ یا اٹیلک یا کوئی بلٹ ان فیچر یا کوئی نیمڈ اپنا اسٹائل بنا سکتے ہیں کہ وہ اسٹائل اس ایلیمنٹ اور اینی چائلڈ ایلیمنٹ پہ کیسے ہو. جب وہ چائلڈ ایلیمنٹ وہ اسٹائل ریفر کرتا ہے تو یو جسٹ واک دا ایلیمنٹ ٹری, اور جو پہلی ڈیفینیشن ملتی ہے یو یوز دیٹ, وچ مینس کہ اگر میں ایک سب ٹری میں لیٹ سے میں بارڈر برش اور بیک گراؤنڈ برش اپلیکیشن لیول پہ ڈیفائن کر دوں, اور کسی ایک اپلیکیشن میں میں نے کسی ایک ونڈو میں نے اسے چینج کرنا ہے, تو آئی کین ری ڈیفائن دا سیم ریسورس یعنی ود سیم کی ٹو سم تھنگ ڈفرینٹ ایٹ اے ونڈو لیول اور ایٹ اے چائلڈ لیول. تو یہ جو واکنگ اپ دیٹ ایلیمنٹ ٹری ہے یہ لاجیکل ریسورسز کا ہمیں کی ایڈوانٹیج دیتا ہے. اور اس کے بعد جو شیئرنگ ہوتی ہے, ایوری ون کین شیئر دا کامن ڈیفینیشن. ہم نے یہاں پہ ایک جو چیز یوز کی اسٹیٹک ریسورس کی. سو دیر از اے اسٹیٹک ریسورس اینڈ دیر از اے ڈائنامک ریسورس, یعنی ڈائنامک ریسورس مارک اپ ایکسٹینشن اینڈ اسٹیٹک ریسورس مارک اپ ایکسٹینشن. یا ہم اگر پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس یوز کر رہے ہیں, دیر از اے ڈائنامک ریسورس آبجیکٹ, دیر از اے اسٹیٹک ریسورس آبجیکٹ. کی ڈفرینس دونوں میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو ایکچوئل لاجیکل ریسورس جس کی ہم بات کر رہے ہیں دیٹ کین بی اینی تھنگ, مطلب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اسے اسٹیٹک ریسورس کی طرح ایکسیس کریں یا ڈائنامک ریسورس کی طرح ایکسیس کریں, دیٹس آور چوائس. سو ڈائنامک ریسورس کے کیس میں وی ایکچولی سبسکرائب ٹو دا اپڈیٹس آف دا ریسورس, یعنی اگر وہ ریسورس چینج ہوتا ہے تو ہم ڈائنامک ریسورس اگر کہہ رہے ہیں تو ہم بھی چینج ہونا چاہتے ہیں, جبکہ اگر ہم اسٹیٹک ریسورس کہہ رہے ہیں وی جسٹ وانٹ اٹس ویلیو ونس. تو اگر ہم کسی چیز کو اسٹیٹک ریسورس کہتے ہیں, بیسیکلی وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر گیٹنگ اٹس ویلیو اینڈ دین وی آر ڈن. وین وی آر سیئنگ ڈائنامک ریسورس وی آر ایکچولی سبسکرائبنگ ٹو دیٹ تھنگ, اور جب بھی وہ چیز چینج ہوگی وی وانٹ این اپڈیٹڈ ویلیو. سو دیٹس دا ڈفرنس بٹوین اسٹیٹک ریسورس اینڈ ڈائنامک ریسورس. اگر ہمارے پاس مطلب ٹارگیٹ پراپرٹی ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتی ہے, اٹ جسٹ ہیز ٹو سپورٹ اپڈیٹس. یعنی اگر ہم ڈائنامک ریسورس کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹارگیٹ جو بھی چیز ہے اس میں اپڈیٹس کی سپورٹ ہونی چاہیے, اور اگر ہم اسٹیٹک ریسورس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں تو دین اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو گیو اس دیٹ سپورٹ. تو ڈائنامک کین اونلی بی یوز ٹو سیٹ ڈپینڈنسی پراپرٹیز. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو ریپیٹیڈلی سیٹ اور اس کو اپڈیٹس کے ساتھ لنک کرنا ہے, تو اٹ ہیز نیڈس مور میکینزم جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. اسٹیٹک کین بی یوز ٹو سیٹ اینی تھنگ. اسٹیٹک کی ناٹ ڈو اے فارورڈ ریفرنس, مطلب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک اسٹیٹک ریسورس ڈیفائن کریں اور اسے ایک اسٹیٹک ریسورس ریفر کریں اور وہ ڈیفائنڈ لیٹر ہو. یعنی ریسورس پہلے ڈیفائن ہونا چاہیے اور اس کا یوز بعد میں آنا چاہیے. یہ اس کی کوڈ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے. سو جو اسٹیٹک ہے وہ چونکہ اسپیسیفک نہیں ہے, کسی اس میں کوئی ریکوائرمنٹس نہیں ہے, اٹ کین ایکچولی بی یوز ٹو ایبسٹریکٹ ہول کنٹرولس. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک امیج یوز کی ہے, ایک ونڈو کے اندر بالکل ایک نارمل امیج یوز کیا ہے zoom.gif, اور ہم کرنے یہ لگیں کہ اس امیج کو ایز اے ریسورس ونڈو میں اسٹور کر کے یوز کریں. تو کیا کریں گے, ونڈو کے اندر ہم ونڈو ڈاٹ ریسورسز ایڈ کریں گے, اس امیج کو ایڈ کریں گے, اسے کوئی کی دیں گے جس سے اسے ریفر کر سکیں, اور پھر اسٹیک پینل میں امیج کی جگہ اسٹیٹک ریسورس ڈال دیں گے اور ریسورس کی زوم دے دیں گے. سو دیٹس جسٹ اے وے کہ ہم نے اس کوڈ کو فیکٹر کر کے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے اس کوڈ کو فیکٹر کر دیا اور جو امیج والا پارٹ تھا وہ نکال کے باہر لے گئے.
بٹ یہ امیج میں ابھی ہم شیئرنگ کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اس امیج کو اسٹیٹک ریسورس کو ملٹیپل ٹائمس ریفر کریں گے تو ایکچولی ہمیں ایکسیپشن آ جائے گی کہ یہ امیج تو آلریڈی ایڈیڈ ہے. تو یہ شیئرنگ کے ساتھ تھوڑا ایشو ہے, اس کی ابھی ہم بات کرتے ہیں. بٹ بیسیکلی اسٹیٹک ریسورس کسی چیز کو ریفر کرنے کا مطلب ہے وہ پوری کی پوری چیز ہم نے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دی, یہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ اسٹیٹک ریسورس میں فارورڈ ریفرنسنگ نہیں ہو سکتی. آپ اسٹیٹک ریسورس سے کوئی ایسی چیز ریفر نہیں کر سکتے جو لیٹر آنی ہو. دیٹس وائی جب ہم نے ونڈو ڈیفائن کی تھی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے ڈیفائن کیا تھا. آپ کو یاد ہو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ونڈو کا بیک گراؤنڈ پراپرٹی ایلیمنٹ سے کیوں کر رہے ہیں, ایٹریبیوٹ کیوں نہیں سیٹ کر رہے. اس لیے نہیں کر رہے کہ ایٹریبیوٹ سیٹ کرتے تو وہ ریسورس کو فارورڈ ریفرنس ہو جاتا, جبکہ اگر ہم ڈائنامک ریسورس یوز کریں تو یہ فارورڈ ریفرنس ہم کر سکتے ہیں. کیسے؟ وہی سیم ایگزامپل ہے اور ہم نے بیک گراؤنڈ کلر ونڈو کا ڈائنامک ریسورس سے ریفر کیا ہے. سو ڈائنامک ریسورس اور بیک گراؤنڈ برش, اور دیٹس ناٹ این ایرر بیکاز ڈائنامک ریسورس فارورڈ ریفرنسز کر سکتے ہیں. باقی ڈیفینیشن اور باقی کوڈ بالکل اسی طرح سے رہے گا. تو یہ ایک چیز ہو گئی کہ فارورڈ ریفرنسز نہیں ہو سکتے. دوسری ہم نے بات ڈسکس کی اسٹیٹک از جسٹ کہ جس ٹائم پہ اسٹیٹک ریسورس لکھا ہے جو بھی ریسورس ہے وہ پورا سارٹ آف کاپی پیسٹ ہو گیا. ڈائنامک از مور کمپلیکیٹڈ, وی آر سبسکرائبنگ ٹو دیٹ اینٹیٹی, اور جب بھی وہ اپڈیٹ ہوگی وی گیٹ دا نیو ویلیو. دوسری بات ہم نے شیئرنگ کی ڈسکس کی. شیئرنگ از اے گڈ تھنگ. نارمل کیسز میں برش شیئر کر رہے ہیں, دیٹس اے گڈ تھنگ کہ ہمارے ریسورسز کم یوز ہو رہے ہیں, میموری کم یوز ہو رہی ہے. لیکن ابھی ہم نے بات کی کہ ایک اسٹیٹک ریسورس سے اگر ہم ایک امیج کو یوز کریں, ہم اس امیج کو ایک بار ایڈ کر سکتے ہیں, سیکنڈ ٹائم سیم امیج ایڈ ہوگا تو ہمیں ایکسیپشن آ جائے گی. وٹ وی ریئلی نیڈ از کہ ہمارے پاس وہ امیج کی سیکنڈ کاپی ہے. ہر بار جب ہم اس ریسورس کو یوز کریں نیو کاپی آئے. یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہم ایکس کالن شیئرڈ, جو ایکس نیم اسپیس ہے اس میں شیئرڈ کو ٹرو کر دیں. اس ایگزامپل میں وہی سیم زوم والی ایگزامپل ہے, لیکن ہم نے ایکسپلسٹلی ایکس کالن شیئرڈ از اکول ٹو فالس کر دیا ہے. بائی ڈیفالٹ شیئرنگ ٹرو ہے تاکہ ہم ایفیشینٹلی شیئرڈ یوز کریں, جبکہ اگر ہم ایکسپلسٹلی فالس کر دیں گے تو ہر بار شیئرنگ نہیں ہو رہی, ہر بار نیو کاپی ملے گی. تو ہم نے اسٹیٹک ریسورس زوم 3 بار یوز کیا اور ہر بار ہمیں نیو کاپی ملی. تو شیئرنگ ہم نے ڈسکس کیا ونڈو لیول پہ, اپلیکیشن لیول پہ بھی ہو سکتی ہے. اپلیکیشن لیول پہ ہمیں تھوڑا سا اور کیئرفل رہنا ہوگا کیونکہ بعض ایسی آبجیکٹس ہیں, مثلا برش ہے. برش اگر آپ نے فریز نہیں کیا ہوا تو اب وہ ڈفرینٹ تھریڈز میں یوز نہیں ہو سکتا, آلدو کہ ایک پینل میں ایک ونڈو میں یوز ہو سکتا ہے. اگر آپ نے ڈفرینٹ ونڈوز بنائی ہیں اور فار سم ریزن, نارملی ایسے نہیں ہوتا بٹ فار سم ریزن آپ انہیں سیپریٹ یو آئی تھریڈس میں کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا ڈسپیچر آبجیکٹ کے ساتھ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اسپیشل کوڈ لکھیں, پاسبل ٹو میک یور اپلیکیشن مور ریسپانسو. لیکن اگر آپ یہ ایکچولی کریں تو ناؤ آبجیکٹس کی ناٹ بی شیئرڈ بٹوین دیز تھریڈس. اب اگر آپ برش بنائیں تو اسے فریز ہونا چاہیے, فریزیبل کی ہم نے ڈسکشن شروع میں کی تھی, فریز ہونا چاہیے ادروائز وہ شیئر نہیں ہو سکتا. تو ایسے کیسز میں ہم شیئرڈ کو فالس کر سکتے ہیں, ادروائز ڈیفالٹ ویلیو ٹرو آپ کو میکسیمم شیئرنگ دیتی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہی اسٹیٹک ریسورس اور ڈائنامک ریسورس کے ریفرنسز ہم پروسیجرل کوڈ میں کیسے کر سکتے ہیں. پروسیجرل کوڈ میں اگر ہم کوئی ریسورس ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ہم ونڈو ڈاٹ ریسورسز ڈاٹ ایڈ سے ایڈ کر سکتے ہیں. مثلا ہم ایک سالڈ کلر برش اگر یہ ایڈ کر رہے ہیں, نیو سالڈ کلر برش کلرز ڈاٹ یلو, اور ہم اس ایڈ کے 2 پیرامیٹرس ہیں, ایک اس کی کی اور ایک جو بھی آبجیکٹ ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ایکسیس کیسے کریں گے؟ اس کو ایکسیس کرنے کے لیے جو لیٹ سے اگر ہم اسٹیٹک ریسورس, جس طرح بٹن میں بیک گراؤنڈ اور بارڈر ہم نے اسٹیٹک ریسورس سے ریفر کیا تھا, اس کا ایکویلنٹ کوڈ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ اور بٹن ڈاٹ فائنڈ ریسورس, یہ جو فائنڈ ریسورس کی کال ہے بٹن پہ مثلا ہم کر رہے ہیں اور اسے ہم ایک ریسورس نیم دے رہے ہیں, دس از ایکویلنٹ ٹو فائنڈنگ اے اسٹیٹک ریسورس. یہ بٹن میں کے ریسورسز میں دیکھے گا, پھر بٹن کے پیرنٹ میں دیکھے گا, پھر اس کے پیرنٹ میں اپ ٹل دا ہول اپلیکیشن لیول کی جو ریسورسز کی لسٹ ہے, اس ہر لسٹ میں یہ واک کر کے ڈھونڈے گا کہ کیا اس نام کا کوئی ریسورس ہے.
اگر اسے وہ ریسورس نہیں ملے گا دین دیٹس این ایکسیپشن، اور اگر اسے وہ ریسورس مل جائے گا تو وہ یہاں پہ لے آئے گا. اسی طریقے سے ہم نے بارڈر برش کو سرچ کیا، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسٹیک پینل میں یہ جو بٹن ہے یہ پہلے ایڈ ہو، یعنی یہ پوری ونڈو سے لے کے ہائرارکی میں بٹن ایڈڈ ہو. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اسٹیٹک ریفرنس میں فارورڈ ریفرنس نہیں ہو سکتا. جس ٹائم پہ یہ فائنڈ ریسورس کال ہوا ہے اس ٹائم پہ اسے یہ ریسورس ملنا چاہیے. اگر اسے یہ ریسورس نہیں ملے گا تو ایکسیپشن آئے گی. ڈائنامک ریسورسز آر ڈفرینٹ. ڈائنامک ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں؟ یہ اگر اسی جگہ اسٹیٹک ریسورس کی جگہ ہم ڈائنامک ریسورس یوز کریں زیمل میں تو اس کے ایکویلنٹ ہم سی شارپ میں سیٹ ریسورس ریفرنس کر سکتے ہیں. سو فائنڈ ریسورس مینس کہ آپ کو وہ ریسورس چاہیے، اور سیٹ ریسورس ریفرنس مینس کہ آپ صرف اس ریسورس کا ریفرنس سیٹ کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کیا چیز سیٹ کر رہے ہیں؟ بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ پراپرٹی، اور سیکنڈ آرگومنٹ میں ہم اسے ایکچوئل اس ریسورس کا نام دے رہے ہیں. اس کے پیرامیٹرز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. فائنڈ ریسورس میں ہم صرف پیرامیٹر میں ریسورس دے رہے ہیں، وہ ریسورس جہاں سے بھی پل ہوگا اسے ہم برش میں کاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ برش ہے، اور وہ ریسورس ہم نے پک کر لیا اور اپنی پراپرٹی کو اسائن کر دیا. سیٹ ریسورس ریفرنس میں ڈائنامک ریفرنس ہے. وی وانٹ ٹو سبسکرائب ٹو دی اپڈیٹس، تو ہمیں ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی دینی ہے جو ٹارگیٹ ویلیو کی، ٹارگیٹ ریسورس کی کے ساتھ سبسکرائب کر لے اپڈیٹس کے ساتھ. تو ہم نے پہلے آرگومنٹ میں ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی پاس کی وچ وڈ بی بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ پراپرٹی اور بٹن ڈاٹ بارڈر برش پراپرٹی ان دس کیس. تو ہم نے ایکچوئل پراپرٹی پاس کی کہ یہ پراپرٹی ہے، اور سیکنڈ آرگومنٹ میں ریسورس کا نام دیا. تو اب یہ پراپرٹی ٹائی ہو گئی اس ریسورس کے ساتھ. یہ اٹس جسٹ لائک اے ڈائنامک ریفرنس. اس ایگزامپل میں دیکھیں ہم نے بٹن کو پہلے اسٹیک میں ایڈ نہیں کیا. وی آر گڈ ایز لانگ ایز یہ بٹن ایونچولی ایڈ ہو جائے، کیونکہ جس ٹائم پہ یہ بٹن ڈسپلے ہوگا اس ٹائم پہ جب اسے اس بارڈر برش یا بیک گراؤنڈ برش کی ضرورت پڑے گی اس ٹائم پہ یہ لک اپ ہوگا اور اس کے بعد یہ اپڈیٹ سبسکرائبڈ ہوں گے. تو یہ فرسٹ یوز پہ جا کے ایکچولی یہ برش پل ہوگا. تو یہ جو فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس یہ آپ کے دو میتھڈس ہیں، ایک اسٹیٹک ریفرنس کے لیے اور ایک ڈائنامک ریفرنس کے لیے. ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ پرابلی اسٹیٹک آپ کا مور ایفیشینٹ ہے کیونکہ ڈائنامک میں ایک اپڈیٹس کو سبسکرائب کر رہے ہیں آپ اور دیر از مور لاجک انوالوڈ. دیٹ از ٹرو، بٹ دیر از این ادر سائڈ ٹو اٹ کہ ڈائنامک ریسورس فرسٹ یوز پہ پل ہوتا ہے، تو اس کی سارٹ آف لیزی ایکسیس ہوتی ہے. لیزی ایکسیس کا ورڈ یوز کرتے ہیں جب کوئی آبجیکٹ کریٹ ہو یا کوئی ایکسیس ہو آن دا فرسٹ یوز. تو جب تک اس برش کی ضرورت نہیں پڑے گی تب تک یہ برش کا ریفرنس لک اپ نہیں ہوگا، تب تک یہ اپڈیٹ سبسکرائب نہیں ہوں گے. سو ان سم کیسز ایکچولی ڈائنامک کین بی بیٹر. اگر آپ کے پاس ایسے ریسورسز ہیں جن میں سے کچھ یوز ہوں گے اور کچھ نہیں یوز ہوں گے تو ایون پرفارمنس وائز ڈائنامک کین بی بیٹر. لیکن اگر دونوں ایکچولی یوز ہو رہے ہیں اور فوراً سے لوڈ ہو رہے ہیں تو اسٹیٹک از بیٹر بیکاز اٹس جسٹ فائنڈنگ دا ریسورس کاپنگ اٹ ہیئر انسٹیڈ آف ڈائنامک which is subscribing to updates، اور وہ جب بھی اپڈیٹ ہوگا اس نے ساتھ اپڈیٹ ہونا ہے. ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ جو ہم فائنڈ ریسورس اور سیٹ ریسورس ریفرنسز کیوں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے ونڈو کے ریسورسز میں ایڈ کیا، ہم وہاں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں ایکسیس کر لیتے. یعنی ہم اس طریقے سے بٹن نیو کریں اور بٹن کے بیک گراؤنڈ کو ونڈو ڈاٹ ریسورسز جو کہ ایک ریسورسز کی ڈکشنری ہے اسے انڈیکس کریں بیک گراؤنڈ برش سے اور بارڈر برش سے. ہم نے ایڈ بھی تو اسی طرح کیا تھا اور اسے یوز کر لیں. بٹ یہ آپ کو وہ فلیکسیبلٹی نہیں دے گا جو فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنس دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریسورس ونڈو میں پڑا ہے، دیٹس اٹ. جبکہ فائنڈ ریسورس یا سیٹ ریسورس ریفرنسز یہ آپ کے ایلیمنٹ ٹری کو واک کرتے ہیں، یا آپ کے بٹن میں چیک کرتے ہیں، آپ کے ہر لیول پہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ریسورس کسی لیول پہ ڈیفائنڈ تو نہیں، وچ مینس کہ آپ ایک سب سیکشن کے لیے اس ریسورس کو ری ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس ایریا میں بارڈر برش یہ ہو. یہ جو واکنگ کی اور لک اپ کی پاسبلٹی ہے یا پورے اپلیکیشن لیول تک جو چلی جاتی ہے اور آپ کے بٹن کو یا انڈیویجول ایلیمنٹ کو نہیں پتہ کہ یہ ریسورس کس لیول پہ ڈیفائنڈ ہے، یہ فلیکسیبلٹی آپ مس کریں گے. تو ریسورسز میں، لاجیکل ریسورسز میں آپ کے کی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یوز اور آپ کی ڈیفینیشن یہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. آپ ایون اسے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں
کہ ایک ری یوزیبل کمپوننٹ آپ نے زیمل کا لکھا ہے اور اس زیمل میں آپ نے کچھ اس طرح کی نیمڈ لاجیکل ریسورسز یوز کر لیے ہیں. اب آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی اس کمپوننٹ کو یوز کرے یا جو بھی اس یو آئی کے پارٹ کو یوز کرے وہ کسی لیول پہ یہ لاجیکل ریسورسز ڈیفائن کر دے. نا اگر وہ جو آپ کا کوڈ ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوگا, وہ لیٹ سے ونڈو ڈاٹ ریسورسز یوز کر رہے اور مے بی ان دا اینڈ وہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ کسی پیج میں ہو, جو آپ کو نیویگیشن بیسڈ یو آئی میں ونڈو کی جگہ پیج یوز کرتے ہیں, تو اب ونڈو از نتھنگ, اور ونڈو ویسے ہی نیمڈ ایلیمنٹ ہے, آپ نے زیمل میں اس کو سیلف کنٹینڈ کمپوننٹ نہیں بنا سکیں گے. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فائنڈ ریسورسز یا سیٹ ریسورس ریفرنسز میں جو کی بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایلیمنٹ ٹری کو واک کرتے ہیں اور ریسورسز کو سرچ کر کے دیتے ہیں. ریسورسز میں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سسٹم ریسورسز ہیں. ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ ہم ہر لیول پہ ریسورسز ڈیفائن کر سکتے ہیں, ہر یو آئی ایلیمنٹ کے ریسورسز ہو سکتے ہیں, آپ کی ونڈو کے ریسورسز ہو سکتے ہیں, آپ کی اپلیکیشن کے ریسورسز ہو سکتے ہیں جو ساری ونڈوز شیئر کریں, اینڈ دین دیر آر سسٹم ریسورسز جو ساری اپلیکیشن شیئر کرتی ہیں. مثلا آپ کے پاس سسٹم کلرز ہیں, سسٹم فونٹس ہیں, آپ کے پاس سسٹم پیرامیٹرز ہیں, اسکرین سائز وغیرہ. یہ تین آپ کے پاس ایکچولی کلاسز ہیں, سسٹم کلر, سسٹم فونٹ, سسٹم پیرامیٹرز. اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی اپنی اپلیکیشن کا جو بھی آپ کسی جگہ پہ کلر دینا ہے وہ کسی سسٹم کلر سے بائنڈ کر دیں. اگر آپ کوئی چیز سسٹم کلر سے بائنڈ کر رہے ہیں اور یوزر اس کے بعد آتا ہے اور یوزر سسٹم میں جا کے تھیم چینج کر دیتا ہے, نا ایک گڈ اپلیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس تھیم میں وہ سسٹم کلر چینج ہوئے اور آپ کا کلر ساتھ چینج ہو جائے, وچ مینس یو آئیڈیلی وانٹ اے ڈائنامک binding, a dynamic reference to a system resource, تاکہ آپ ایک سسٹم ریسورس کو بائنڈ کر لیں. آپ اس سسٹم ریسورس جیسے ہی چینج ہو آپ کی اپلیکیشن میں ساتھ ہی چینج ریفلیکٹ ہو. تو اگر مثلا اس میں دو سسٹم کلرس میں ہیں, ایک ونڈو برش اینڈ ونڈو برش کی, ونڈو برش اینڈ ونڈو ٹیکسٹ برش, کہ ونڈو کس کلر میں پینٹ ہو رہی ہے اور ونڈو میں جو ٹیکسٹ آ رہا ہے وہ کس کلر میں ڈرا ہو رہا ہے. یہ دونوں دو ویلیوز ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ دیر از اے ونڈو برش کی اینڈ اے ونڈو ٹیکسٹ برش کی. تو ہر جو سسٹم سیٹنگ ہے اس کے کورسپونڈنگ ایک کی سیٹنگ ہے, اور وہ کی کیوں ایگزسٹ کرتی ہے, تاکہ اس کی کو یوز کر کے ہم سسٹم لیول ریسورس لک اپ کر سکیں. تو اگر میں ونڈو برش کی بات کروں گا, مثلا سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش, تو وہ تو مجھے ونڈو برش مل جائے گا اٹ سیلف. اس کو لک اپ کرنے کے لیے مجھے اس کی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ہم ہر لیول پہ ایک برش مثلا ہم نے ڈیفائن کیا تھا بارڈر برش کے نام سے, تو وہ بارڈر برش اسٹرنگ اس کی تھی, اور اس کی کو یوز کرتے ہوئے ہم نے وہ برش لک اپ کیا. اسی طرح اگر ہم نے سسٹم ریسورس لک اپ کرنا ہے تو ہمیں اس کی چاہیے. اور یہ ڈائنامک بائنڈنگ سے ہم اس کی اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں گے. یہ صرف دو ایگزامپل ہیں, ونڈو برش یا ونڈو ٹیکسٹ برش. جتنی سسٹم سیٹنگز ہیں وہ اس طرح سے ورک کریں گی, جو سسٹم کلر, سسٹم فونٹس یا سسٹم پیرامیٹرز میں ہر ایک کے کورسپونڈنگ کی والا کورسپونڈنگ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اور میں ملٹیپل طریقے بتاؤں گا اور ہر طریقے میں پرابلم بتاؤں گا, اینڈ دین وی ول کم کہ سسٹم کے پیرامیٹرز کو یوز کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ بٹن بیک گراؤنڈ بٹن از اکول ٹو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش, یا کورسپونڈنگلی سی شارپ میں کہوں کہ نیو برش کنورٹر ڈاٹ کنورٹ فرام سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش. یہ ایکویلنٹ اس لیے ہے کہ جب میں زیمل میں سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش یوز کر رہا ہوں تو بیسیکلی برش کنورٹر یوز ہو رہا ہے, تو میں نے سی شارپ میں بھی وہی کوڈ لکھ دیا ہے. نا برش کنورٹر میں پرابلم کیا ہے کہ یہ جو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش ہے یہ ایسا اسٹرنگ نہیں ہے جو برش کنورٹر سپورٹ کرتا ہو, تو اس میں ہمارے پاس یہ ورک نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک ان نون ویلیو. ادروائز یلو, ریڈ کوئی کلر ہوتا تو وہ برش کنورٹر اسے سپورٹ کرتا تھا. دوسری میں اٹیمپٹ یہ کرتا ہوں کہ ایکس کولن اسٹیٹک کر کے سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش سیٹ کرتا ہوں, یا اگر سی شارپ میں کر رہا ہوں تو بٹن ڈاٹ بیک گراؤنڈ از اکول ٹو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش یوز کرتا ہوں. دیٹ ورکس. وائی ڈز دیٹ ورک؟ کیونکہ ایکس کولن اسٹیٹک جو اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن ہے وہ سسٹم میں اسٹیٹک ویلیوز ایکسیس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. تو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش
سسٹم کلرز ایک کلاس ہے اور ونڈو برش اس کا اسٹیٹک ممبر ہے. میں نے اسے ایکسیس کیا, اس کی ویلیو یہاں پہ یوز ہو گئی اور بیک گراؤنڈ اس کلر کا سیٹ ہو گیا. اونلی پرابلم از کہ اس میتھڈ میں اپڈیٹس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا. یعنی اگر یوزر تھیم چینج کرتا ہے تو نیا کلر یہاں پہ سیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے ایک بار ایک اسٹیٹک ویلیو یوز کی, ایکسیس کی اور اسے یوز کر لیا. تھرڈ اٹیمپٹ میں یہ کرتا ہوں کہ ایکچولی اسٹیٹک ریسورس یوز کرتا ہوں. اسٹیٹک ریسورس اور اسے کی کیا دیتا ہوں, سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی, یا کورسپونڈنگلی سی شارپ میں فائنڈ ریسورس کروں اور اسے سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی دوں. تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی ہے یہ کی ہے جس کو یوز کر کے میں ریسورس لک اپ کر سکتا ہوں, تو میں نے اسے ایز اے کی یوز کر لیا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارا ریسورس ایکسیپشن آئے گی, ریسورس ریزالو نہیں ہوگا. اور یہ کیوں ریزالو نہیں ہوگا؟ یہ اس لیے ریزالو نہیں ہوگا کہ سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی جو اسٹرنگ اٹ سیلف ہے دیٹس ناٹ دا کی. یعنی سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی از اے اسٹرنگ ویریبل, اور اس ویریبل کے کانٹینٹس میں ایکچوئل کی ہے. تو یہ اسٹرنگ, یہ اٹ سیلف اسٹرنگ کوئی کی نہیں ہے. اور اگر میں نے اس کی ویلیو لینی ہے کسی بھی سسٹم میں اسٹیٹک ممبر کی, تو اس کے لیے میں اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرتا ہوں. تو دین وٹ کین آئی تھنک آف, آئی کین تھنک آف کہ میں اسٹیٹک ریسورس اور اسے پیرامیٹر کیا پاس کروں, ایکس کولن اسٹیٹک اور سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش, یا کورسپونڈنگلی سی شارپ میں فائنڈ ریسورس سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش. دیٹ وڈ آلسو بی رانگ, بیکاز ونڈو برش کو میں نے ایکسیس تو کر لیا, یعنی اسٹیٹک ریسورس کا سیکنڈ آرگومنٹ اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرتے ہوئے دیا. اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن میں نے آرگومنٹ سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش دیا. تو اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن اس برش کی ویلیو لے کے آئے گی جو ایک برش آبجیکٹ ہے, اور برش آبجیکٹ کی نہیں تھا, کی تو ونڈو برش کی میں تھا. تو دین آئی چینج اٹ, کہ آئی میک اٹ ونڈو برش کی. سو آئی وڈ ڈو اسٹیٹک ریسورس اور اسے سیکنڈ آرگومنٹ میں اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کرتے ہوئے سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی, یا کورسپونڈنگلی سی شارپ میں فائنڈ ریسورس اور اسے سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی ایز این آرگومنٹ دے دوں. اگین دس از سم این اپروچ دیٹ ول ورک, یہ بالکل ٹھیک چلے گی. میں وہ ایک اسٹیٹک کی جو میرے پاس تھی ونڈو برش کی, وہ ایکسیس ہوئی, اسے ایک اسٹرنگ ویلیو آئی, دیٹ از اے کی. چونکہ وہ کی ہے, اسٹیٹک ریسورس اسے لک اپ کرے گا اور ایونچولی وہ کی اسے سسٹم ریسورسز میں مل جائے گی اور کلر سیٹ ہو جائے گا. Again the problem is we are not subscribing to the updates. So now we come to the correct solution. And what's the correct solution? We'll change static resource with dynamic resource. اور ڈائنامک ریسورس کا آرگومنٹ کیا ہوگا, سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی جو ہم اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن کو پاس کریں گے. سو وٹ ڈز اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن ڈو, اس کی جو ویلیو ہے جو اسٹرنگ کی ہے ایکچولی وہ لے آئے گا, اور ڈائنامک ریفرنس would actually subscribe to those updates. سی شارپ میں ہم اسے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں, ہم سیٹ ریسورس ریفرنس, اسے ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی پاس کریں گے which is button ڈاٹ بیک گراؤنڈ پراپرٹی, اور سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کی وہ کی پاس کریں گے. تو سسٹم ریسورسز کو ایکسیس کرنے کا کریکٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈائنامک ریسورس یوز کریں which would bind to the updates. یوزر تھیم چینج کرتا ہے تو ہم چینج کر لیں, اور اسے پاس کیا کریں گے, جو بھی ہم پیرامیٹر کی بات کر رہے ہیں, لیٹس سے ونڈو برش کی بات کر رہے ہیں, تو سسٹم کلرز ڈاٹ ونڈو برش کو یوز کرنے کے بجائے ونڈو برش کی یوز کریں گے, اور اس کی کو اسٹیٹک مارک اپ ایکسٹینشن یوز کریں گے تاکہ اس کی ایکچوئل ویلیو پل اپ ہو, اور وہ ویلیو ایز آور کی یوز ہو, اور اس کے تھرو ہم ونڈو برش کو پل کریں. سو دیٹس دا وے کہ جس سے ہم ڈائنامکلی اپڈیٹ ہوتے رہیں گے, یوزر تھیم چینج کرتا ہے, ہم ساتھ افیکٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ہماری بیسیکلی ریسورسز کی ڈسکشن ہم ریپ اپ کرتے ہیں. ہم نے لاجیکل ریسورسز کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیے. لاجیکل ریسورسز ہمیں ایک ایسا میکینزم دیتے ہیں جس سے ہم ایلیمنٹ ٹری کو واک کر کے کلوزسٹ ڈیفینیشن ڈھونڈ سکیں. یہ ایک ریسورسز ڈکشنری کسی بھی ایلیمنٹ پہ ڈیفائن ہو سکتی ہے, فریم ورک ایلیمنٹ اور فریم ورک کنٹینٹ ایلیمنٹ دونوں میں ڈیفائنڈ ہے. ان ریسورسز کو اسٹیٹک ریسورس, ڈائنامک ریسورس, دو طریقے ہیں لک اپ کرنے کے.
ڈائنامک کے کیس میں ہم اپڈیٹ سبسکرائب کرتے ہیں, اسٹیٹک کے کیس میں ون ٹائم پول کرتے ہیں. سی شارپ میں اٹ وڈ مین فائنڈ ریسورس اینڈ ڈائنامک وڈ مین سیٹ ریسورس ریفرنس. ادھر بائنری ہو سکتے ہیں یا لاجیکل ہو سکتے ہیں. یہ ساری ڈسکشن لاجیکل کی تھی, بائنری کی ڈسکشن پہلے کی تھی. بائنری ادھر ایمبیڈڈ ہو سکتے ہیں اور لوز ہو سکتے ہیں, اور بائنری میں سے جو ایمبیڈڈ ہیں وہ فردر لوکلائز ہو سکتے ہیں انٹو سیٹلائٹ اسمبلیز فار ایگریکلچر. نیکسٹ ہم تھوڑی سی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے ڈیٹا بائنڈنگ کی, اور ڈیٹا بائنڈنگ کی ڈسکشن کی ڈیٹیلس ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. سو ڈیٹا بائنڈنگ اگین ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے پروفیشنل اپلیکیشنس کا, جس طرح لوکلائزیشن یا ریسورسز ایک امپورٹنٹ پارٹ ہیں. اور ڈیٹا بائنڈنگ سے ایکچولی ہم سڈنلی دیکھیں گے کہ جو ہم نے ڈویژن کی تھی زیمل اور جو کوڈ بیہائنڈ فائل ہے, تو سڈنلی ہماری زیمل جو ڈیکلیریٹو پارٹ ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا. ابھی تک ہماری جو کوڈ بیہائنڈ فائل تھی وہ ہمیں بہت سارے ایسے کام ابھی تک ہم نے ایگزامپلس میں کیے ہیں جو ہم کوڈ بیہائنڈ میں کر رہے تھے, وچ سڈنلی ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہے گی اور ہماری کوڈ بیہائنڈ وڈ ایون اسمالر. وائی ڈو یو وانٹ کوڈ بیہائنڈ ٹو بی اسمالر؟ تاکہ ہم زیادہ زیادہ انٹرفیس ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کریں, اور جسٹ جو بزنس لاجک ہے وچ کی ناٹ بی ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائڈ وہ ہم سی شارپ میں لکھیں. واٹس دا بینیفٹ آف ڈیکلیریٹیو اسپیسیفکیشن؟ اس پہ بہت اچھے ٹولس بن سکتے ہیں, جیسے ویژول اسٹوڈیو کا ڈیزائنر, جس میں ہم یوزر انٹرفیس ویژولی ڈیزائن کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈیکلیریٹیو فائل جنریٹ کر دیتا ہے. دیٹ سم تھنگ جو وہ ہمیں پروسیجرل کوڈ نہیں جنریٹ کر کے دے سکتا, بیکاز اٹ کانٹ میک اے لاجک, بٹ اٹ کین ڈکلیئر تھنگس بیسڈ آن کہ ہم چیزیں کیسے سیٹ کر رہے ہیں, پراپرٹیز کیسے سیٹ کر رہے ہیں. سو ہیئر از ویئر ڈیٹا بائنڈنگ کمس ان. ڈیٹا بائنڈنگ کی جو ٹریڈیشنل ایگزامپل ہے وہ ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس ایک لسٹ باکس ہے اینڈ یو وانٹ ٹو پاپولیٹ اٹ وتھ کنٹینٹ فرام مے بی سم ڈیٹا بیس, مے بی سم XML فائل, مے بی سم ایکسل شیٹ, مے بی سم ان میموری کلیکشن, مے بی سم CSV فائل, کاما سیپریٹڈ ویلیوز فائل. تو آپ نے اسے پاپولیٹ کرنا ہے. سو ہاؤ ڈو یو نارملی ڈو دیٹ؟ وٹ ایور سورس یو ہیو, لیٹ سے یو ہیو اے کلیکشن, یو ول ٹریورس دیٹ. اس کے ایک ایک ایلیمنٹ پہ آپ جائیں گے, اس ایک ایک ایلیمنٹ کے کورسپونڈنگ آپ لسٹ باکس آئٹم بنائیں گے, اینڈ دین یو ول انسرٹ ان ٹو دا لسٹ. اس کے بعد اگر کلیکشن میں کوئی چینج آتی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ریفلیکٹ دیٹ چینج ان دا لسٹ باکس, تو آپ کیا کریں گے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ریفلیکشن جو کلیکشن میں جو چینج جس پوائنٹ پہ آ رہی ہے, جہاں پہ آپ نے کوئی نئی چیز کلیکشن میں ایڈ کی ہے, اسی پوائنٹ پہ آپ کوئی ٹریگر انووک کریں اینڈ یو ایکچولی ایڈ دیٹ ٹو دا لسٹ باکس آلسو. لکیلی ہمارے پاس ایک آبزرویبل کلیکشن کی کلاس ہے جو ہمیں ایونٹس دیتی ہے جب اس میں کچھ ایڈ یا ڈیلیٹ ہوتا ہے. تو آلٹرنیٹلی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس ایڈ ایونٹ کو ہک کر لیں اور اس ایڈ ایونٹ میں لسٹ باکس کو اپڈیٹ کریں. بٹ دیٹس اے لاٹ آف ورک کیپنگ اے کلیکشن اینڈ اے لسٹ باکس ان سنک. بیسیکلی ہم یہی کر رہے ہیں, ایک کلیکشن کو اور ایک لسٹ باکس کو ان سنک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ویئر ڈیٹا بائنڈنگ ہیلپس اس. ڈیٹا بائنڈنگ ٹائز ٹوگیدر ٹو آربیٹری کلاسز جن کو آپس میں پاسبلی ایک دوسرے کی کوئی نالج نہیں ہے. لسٹ باکس کو کلیکشن کا کچھ نہیں پتا, کلیکشن کو لسٹ باکس کا کچھ نہیں پتا, بٹ دے بوتھ آف دیم سپورٹ سم ہاؤ سپورٹ بائنڈنگ. کیا ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ, لیکن دے سم ہاؤ سپورٹ بائنڈنگ. سو وی کین ٹیل لسٹ باکس کہ وہ اس کلیکشن سے اپنا ڈیٹا لے لے اینڈ جسٹ سبسکرائب ٹو اٹس اپڈیٹس. یعنی اپڈیٹ سبسکرائب کرنے کے لیے آف کورس ہمیں ایونٹس چاہیے جو ہمیں آبزرویبل کلیکشن دیتی ہے. ہم نے ابھی بات کی ہے, ویل ٹاک آبزرویبل کلیکشن ایکچولی کیا ہے. بٹ ڈیٹا بائنڈنگ کیا کر رہی ہے؟ ڈیٹا بائنڈنگ از بائنڈنگ ٹوگیدر ٹو آربیٹری آبجیکٹس. جب ہم ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا بائنڈنگ میں, ڈیٹا ٹیمپلیٹس میں, ڈیٹا ٹریگرس میں, تو ڈیٹا مینس این آربیٹری ڈاٹ نیٹ آبجیکٹ. کلیکشن ہو سکتی ہے, کسی DB کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے, XML فائل ہو سکتی ہے, اٹ کین بی اینی آبجیکٹ, اٹ کین بی اے نارمل ون سنگل آبجیکٹ وتھ سم پراپرٹیز. تو ہم ایسی کسی بھی آبجیکٹ کو لے کے اس کی کوئی پراپرٹی کسی اور آبجیکٹ کی پراپرٹی سے بائنڈ کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹ بائنڈنگ میکینزم جو کچھ اپڈیٹس ریکوائر کر کے ان دونوں کو ان سنک رکھے گا. سو دیٹ ریمووز اے لاٹ آف لاجک فرام کوڈ بیہائنڈ فائل, اور اس کو ساری لاجک کو ہم ڈیکلیریٹیولی بتا دیں گے. سو ویل ٹیک ایکچوئل ایگزامپلس اینڈ ڈسکس ڈیٹا بائنڈنگ ان دا نیکسٹ لیکچر. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے
خدا حافظ.